अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा खुशी का दिन है और बड़े अरसे बाद एक दिली ख्वाहिश जो है वो पूरी होने जा रही है। आज जिस वजह से जिनकी बदौलत हमारे जितनी भी ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे जो माएँ हैं, उनको जो अज़मतें मिली, जो ख़वातीन को अज़मतें मिली, वो इन्हीं की बदौलत मिली। तो आज उनके पास हाज़िरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी वालिदा मुहतरमा की तरफ। अभी अफ़वाह के लिए निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माँ को जो अज़मतें मिली हैं वो इनकी बदौलत मिली हैं। तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा ख़ारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पीरे रोहा के करीब हैं। ये वादी सजा सच है। इसको जन्नत की वादियों में से भी एक वादी कहा जाता है, बल्कि वो दूर से जो लेंथ में एक पहाड़ नज़र आ रहा है, इनको भी जन्नत के पहाड़ों में से पहाड़ कहा गया है। तो इसका मैं नाम इंशाल्लाह आपको बाद में बताता हूँ, अभी मेरे माइंड में नहीं है। तो इस वादी को सजा सच कहते हैं। ये जन्नत की वादियों में से वादी है और ये पीरे रोहा है। पीरे रोहा के हवाले से आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यहाँ से पानी नोश फरमाया, और इसके अलावा कमो पेश 70 अंबिया कराम अपने ज़माने में जब यहाँ से गुज़रते थे तो उन्होंने भी इधर से पानी जो है वो पिया। यहाँ के लोकल डॉक्टर्स भी, अभी मुझे रास्ते में हमारे अब्दुल बासिर भी बता रहे थे कि वो भी रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी को पत्थरी का मसला है या कोई गुर्दों वगैरह के हवाले से भी लोगों से मैंने जो मालूमात ली हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से शिफा मिलती है। ज़ाहिर है वादी जन्नत की वादियों में से अगर कहलाई गई है क्योंकि 70 अंबिया यहाँ से गुज़र हुआ है, 70 अंबिया का, तो ओबियसली ये जो कुआं है, इसका जो पानी है, इसमें भी कोई ना कोई ख़ास करम तो रब ने रखा होगा, जिसकी वजह से इस पानी में जो है वो शिफा है। लोग यहाँ से पानी बढ़ रहे हैं। पहले ये मोटर वाला सिलसिला नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने पाइप लगा दी। अगर आपका भी मदीना आना हो तो ज़ियारत वाले ले आते हैं, स्पेशली आना पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग पानी, अगर किसी को मैदे के हवाले से, गुर्दों के हवाले से हो कोई मामलात, तो इसका पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। कि 70 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कन्फर्म, कमो पेश कुछ अंबिया ऊपर नीचे हो सकते हैं, उन्होंने यहाँ से पानी नोश फरमाया। तो सिर्फ़ अंबिया के पीने वाली जगह से पानी का पी लेना, यही हमारे लिए बड़ा मुतबर्रिक है। लेकिन अगर इस वादी को जन्नत की वादी में से भी शुमार किया जाए तो वो भी इस पानी के अंदर लाजमन बरकत होगी। माशाल्लाह जी, वो पानी है जिससे बेशुमार अंबिया ने किया है, और अभी चूँकि रोज़ा हम पी नहीं सकते, अपने साथ भर लिया है, लेकिन चूँकि अंबिया ने इधर से नोश फरमाया, तो हो सकता है कहीं उनका कोई लुआब, कोई जब कभी डोल लिया होगा, उनके हाथ से मस हुआ हो, तो इस बरकत के लिए उसको ले लिया। अब हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वैसे तो हैं, लेकिन ज़ाहिरी पर्दा फरमा चुके हैं। तो हम तो हर चीज़ को मस करने की कोशिश करते हैं कि कहीं किसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस हिस्से को हम मस कर लें जो किसी चीज़ से टच हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दूर से जो ऊंची चोटी नज़र आ रही है पीछे, उसको कहते हैं जबल बरकान। तो इसको भी जो रवायात में सीरत के अंदर मिलता है, जन्नत के पहाड़ों में से पहाड़ कहा गया है। तो आपने जब हिजरत फरमाई थी तो इसी पहाड़ की, हमें तो ये हिस्सा नज़र आ रहा है जो इसकी बैक साइड है, उस रास्ते को इस्तेमाल किया है। तो मुझे भी बता रहे थे कि बड़ा वो दुश्वार सा रास्ता है। अमूमन उस टाइम पे लोग जो है वो ट्रैवल नहीं किया करते थे इस रास्ते से। तो और कई जगहों पे आज काफ़ी जगह हमें रास्ते में इन्होंने दिखाई जहाँ पे पुराने निशानात भी हैं, जिस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि अभी हम बदर वाले रूट पे हैं, तो यहाँ पे कई जगहों पे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने स्टॉप फरमाया, और उस जगह पे जो पुराने मौर्रिखीन हैं, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने वो पिन पॉइंट भी की हुई है जगह, निशान लगाए हुए हैं कि यहाँ पे इस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ाव फरमाया है, इस जगह पे पड़ाव फरमाया है। तो मतलब
ایک تو نارملی ہم زیارت کرتے ہیں نا تو وہ ایک ظاہر ہے ایک مستند لوگ نہیں ہوتے، لیکن آج ہمیں جس کے ساتھ موقع مل رہا ہے تو انہوں نے خود بھی ماشاءاللہ بڑی ریسرچ کی ہے اور کافی ایسی چیزیں جو پرانے اصحاب نے لکھی ہوئی ہیں، بنو امیہ کے دور کی لکھی ہوئی ہیں راستوں میں، وہ دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہیں۔ ہم بیر شفا پہ ہیں اور اس وقت بالکل پرانی روڈ ہے یہ، اگر ہم ان چیزوں کو یہ جو روڈ بنی ہوئی ہے ختم کریں تو بالکل پرانے راستے یہ بلکہ پہاڑوں میں بنے آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑاؤ ہوا تھا بدر جاتے ہوئے، تو اس کنویں کو استعمال کیا گیا تھا، اس کو بیر شفا کہتے ہیں۔ وہ اسی زمانے کا نا پورا بڑی آرٹ ہے جی کنواں بنانا ہے، صاف ستھرا پانی نیچے ہے وہ، اور کس طرح وہ پتھروں کے ساتھ انہوں نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے۔ رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر، رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر۔ ابھی ہم جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں شہدائے بدر کے مزارات کے قریب۔ یہاں سے ہمیں پراپر یہ بھی جنگلہ ہٹا ہوا ہے، ویسے تو یہ باہر سے اس طرح سے ہے تو میں نے اندر کر لیا، تو مبارک جو ان کے مزارات ہیں وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہے، وہ تھوڑے سے جو آپ کو سامنے پتھر نظر آ رہے ہیں اس کے نیچے الگ سے ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ ویسے تو قبور اور بھی کافی ساری ہیں، لیکن جو شہدائے بدر ہے ان کا جو مخصوص پوائنٹ ہے وہ اس ٹائم ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ آپ کے قبور ہیں، بھی دعا پڑی ہے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ وہ سامنے جو ہمیں پہاڑ نظر آ رہا ہے جس پہ ریت ہے، اس کو جو سینٹر والا حصہ ہے وہاں پہ فرشتے اترے تھے، نزول الملائکہ کے نام سے اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جو ہمارے ریت کا پہاڑ ہے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑے کے ساتھ تشریف لائے تھے، جس کا واقعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی فتح کے لیے، مسلمانوں کے اور صحابہ کرام کے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار کے خلاف جنگ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جنگ بدر کے وسیلے سے، صدقے سے وہی مدد دوبارہ عطا فرمائے اور مسلمان کامیاب ہوں۔ ابھی میں آپ کو شہدائے بدر کے نام بھی جو ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں، ان کے سارے نام جتنے بھی 14 اصحاب جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے ان کے نام یہاں پہ لکھے ہیں، میں بھی لے کے چلتا ہوں وہاں تک۔ وہ سامنے جو ہے وہ مسجد ہے پرانی جہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پہ یہاں پہ مسجد بنا دی گئی نئی، مسجد عریش۔ تو یہاں جب آپ کے لیے پڑاؤ کے لیے تعمیر کیا جا رہا تھا تو آپ نے اس مقام پہ جو پرانی مسجد نظر آ رہی ہے تب تک آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ قیام فرمایا، اور یہ ہمارے سامنے بدر کا جو ہے وہ جنگ کا میدان ہے۔ ابھی دور سے نظر نہیں آ رہا ہوگا، مٹی کا پہاڑ ہے دور والی سائڈ پہ، وہ اکثر ہم تاریخ میں جب پڑھتے بھی ہیں نا کہ ناہموار ہو گیا بارش کی وجہ سے اور وہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ دھنس جاتے تھے، تو کفار وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، ریت ہی ریت ہے، اور رائٹ سائڈ پہ پھر آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہوگا بعد میں پھر وہاں پہ وہ موو کر کے، تو یہ سینٹر میں جو ہے وہ سارا میدان جنگ ہے، اور یہ مسجد عریش ہے جہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جنگ کے دوران پڑاؤ رہا۔ یہاں پہ دعا بھی کریں، ظاہر ہے آپ کی دعا کی وجہ سے جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور جہاں پہ بھی اللہ کے نبی کی دعائیں قبول ہوئی ہیں وہاں پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔
حجاج کرام کے لیے ایک آرام گاہ کی طرح ایک اسٹیشن بنا ہوا تھا پرانے زمانے کا، تو یہ راستے میں ایک نظر آیا تو آپ سے شیئر کریں. یہ بھی اس کے قدیم آثار جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نزلہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزار مبارک ہے. فاتحہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفاری قبیلہ سے ہیں یہ بھی، اور آپ کا یہ مزار اقدس ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت برکت نازل فرمائے. پیر طلوب پہ درب الانبیاء کے سینٹر میں ایک قسم کا مکہ مدینہ کے راستے کے نا ادھر سے تاریخ کے اندر ہمیں ملتے ہیں کہ یہاں سے آگے مکہ اتنا اور یہاں سے مدینہ اتنا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ خوف میں آ گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک رحمت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق کے لیے رحمت ہے، تو آپ نے صحابہ کو اپنا راستہ چینج کرنے کا کہا. تو یہ وہ مقام ہے جس کا اکثر سیرت میں ذکر بھی ملتا ہے. یہ بھی کنواں ہے، کافی گہرا کنواں ہے. نیچے پانی ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس کی گہرائی ہی نظر آ رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک گہرائی ہے. بہرحال یہ انبیاء علیہ السلام کے گزرنے کا جو راستہ ہے اس کا یہ مڈ آ جاتا ہے مکہ اور مدینہ کا. یہ پرانا راستہ ہے، دور دور تک کوئی بندہ نہیں ہے، تقریباً صحرا ہے، کہیں پہ ریت آ جاتی ہے، کہیں پہ پتھریلے پہاڑ ہیں. اور یہ سامنے پہاڑ ہیں، ان میں سے کچھ پیچھے گزر گئے ہیں، بدھ قدس اسود اور ابجد، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی پہاڑ ہے. بہرحال یہ راستے جو ہیں یہ وہ راستے ہیں جہاں پہ کئی انبیاء کی گزر ہوا ہے، کئی انبیاء کا گزر ہے، اور کئی انبیاء علیہ السلام کی ظاہری بات ہے اس پہ نگاہیں پڑی ہوں گی، دیکھا ہوگا، گزرے ہوں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے پاس حاضری کے سبب سے ہمیں بھی یہ انبیاء کے گزرگاہیں راستے دیکھنے کو مل رہے ہیں، جہاں غالباً شاید دوبارہ ہم اگر اللہ نے نصیب میں لکھا ہوا تو آ سکیں گے. ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ لوگ، یہ پتھر جو ہیں ہمارے ایمان کے لیے ایمان کے گواہ بن جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہنچ چکے ہیں جی ماشاءاللہ. وہی پرانا سما ہے. بھی یہاں نماز ظہر ادا کریں گے، پھر انشاءاللہ مزار اقدس پر حاضری دیں گے. ابوا شریف کے لیے بس یہاں سے بھی ہم انشاءاللہ نیچے ڈیزرٹ میں اتریں گے، اور یہاں سے آگے پھر راستہ ہے ابوا شریف کے لیے. ابوا تو ہم آلموسٹ پھر رہے ہیں. جو مقام ہے سیدہ آمنہ کا، ہماری مائیں آمر قربان، ہماری جانیں آمر قربان، جن کی وجہ سے تمام ماؤں کو عظمتیں ملی.